السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر چیمہ۔ اعزاز سید واپس آ گئے ہیں اور آج کے ٹاک شاک میں وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور آج ہم ان سے بھی باتیں کریں گے۔ یہ امریکہ سے واپس پلٹے ہیں، اس حوالے سے بھی بات کریں گے، اور اس کے علاوہ جو باقی ایشوز ہیں ان میں الیکشن کے حوالے سے گورنمنٹ نے اپنی رضامندی کا اظہار تو کر دیا ہے، لیکن ابھی یہ چیز طے نہیں ہو رہی کہ اسمبلی کس ڈیٹ کو ڈیزالو ہو رہی ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسرا، جو دو نئی پارٹیز بنی ہیں پی ٹی آئی کے بطن سے، جو جن دو پارٹیوں نے جنم لیا ہے، استحکام پاکستان پارٹی اور دوسری جو پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ہے، کیا ان کے بننے سے عمران خان کی مقبولیت کو فرق پڑے گا یا الیکشن میں ان کی کوئی کارکردگی متاثر ہوگی؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ جی اعزاز صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ میں چیمہ صاحب ہاں، بالکل ٹھیک ہوں۔ میرے تو پیچھے سے آپ نے جو ہے نا قلعہ سنبھال کے رکھا، ہاں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ تو آپ نے نئی جرابیں، آپ کو مبارک ہوں۔ یہ نہیں، ادھر سے یہ پرانی ہیں، اچھا یہ وہی ہیں جو آپ نے دی تھیں۔ اچھا 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 اچھا۔ تو اور سنائیں، آپ کا امریکہ کا وزٹ، لوگ تو دیکھتے رہے جی کہ اعزاز شاہ ادھر امریکہ گیا ہوا ہے، تو پتہ نہیں آئی ایم ایف جو ہے اس کے بعد اس کے رویے میں بھی کوئی نرمی نہیں، میں آئی جو ہے۔ بائیڈن سے میں نے ہاں ریکویسٹ کی کہ ہاں، جو ہے نا ذرا وہ تو پھر آپ کو پتہ ہے معاملات تو ٹھیک انہوں ہو۔ نے ریکویسٹ آپ کی ریجیکٹ کر دی یا ایکسیپٹ کر نہیں لی؟ دیکھیں، ریکویسٹ تو وہ ہو گئی نا۔ میں نے کہا جی چیمہ صاحب نے پیغام دیا ہے، انہوں نے کہا جی وہ وہی عمر چیمہ وہ جو ادھر رہا ٹاک شاک کرتے ہیں ہے۔ وہ انہوں نے کہا نہیں کہ میں ریگولرلی ٹاک شاک دیکھتا ہوں ان کا؟ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ یار ہم انہوں نے نے کہا ہوگا کہ میں نے کوئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ذریعے جو ٹرانسلیشن ہو جاتی ہے کہ جو بولنے والا ہے اردو بول رہا ہوتا ہے، لیکن جو سنائی انگریزی دے رہا سنائی ہے۔ انگریزی میں دے رہا ہوتا ہے۔ تو اینی ہاؤ چیمہ صاحب، پوری دنیا، امریکہ میں بھی جو پاکستانی بھی ہے اور خود جو امریکی پالیسی میکرز بھی ہیں، وہ پاکستان کی حالات کے بارے میں بڑے فکر مند ہیں۔ اور ظاہر ہے یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ایک سچویشن چل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ عمران خان، ان کی جو پارٹی ہے وہ بلکہ 2 لخت تو نہیں کہنے چاہیے، 3-4 لخت ہو چکی ہے۔ اس کے بارے میں لوگ بہت جاننا چاہتے ہیں، وہاں پہ بھی یہی جاننا چاہتے ہیں۔ اور پھر دیکھنا، یہ وہ جاننا زیادہ تر سوال یہ کرتے ہیں لوگ کہ پاکستان کا کیا بنے گا۔ وہ باہر جو بیٹھے ہیں انہیں پاکستان کی زیادہ فکر ہے نا، وہ ایک براڈر اس میں دیکھتے ہیں۔ پھر دوسرا وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی آپ یہ بتائیں کہ عمران خان کا کیا بنے گا، عمران خان کو کوئی سزائے موت تو نہیں ہو جائے گی؟ لوگ اس طرح سے، یعنی کہ باہر کی دنیا میں جو پرسیپشن ہے پاکستان سے، جو خبریں جا رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ جس طرح عمران خان کو پھانسی ہونے لگی ہے اور یہاں پر ایک کربلا عمران مچی۔ خان نے بھی اس طرح کا تاثر دینے میں کامیاب رہے ہیں وہ بھی۔ جی جی جی، بالکل ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ تو وہاں پر جو لوگ ہیں نا وہ زیادہ پریشان ہیں، یہاں پر بھی لوگ پریشان ہیں۔ بہرحال پریشانی کی بات تو ہے کہ پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ ویک تو ہوا ہے، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ پاکستان میں جمہوریت کمزور ہوئی ہے۔ عمران خان کی شخصیت جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی، بات یہ کہ اوور آل پولیٹیکل سینیریو، اوور آل ڈیموکریٹک ویلیوز وہ ویلیو کرتی ہیں اور وہ کمزور ہوئی ہیں، یہ حقیقت ہے۔ تو آپ بتائیں کہ یہاں پر آپ نیا نگران وزیر اعظم کب لگا رہے ہیں، کس کو لگا رہے ہیں؟ شاید یہ ابھی بڑی باتیں چل رہی ہیں، بڑی اسپیکولیشنز ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نام لیتے ہیں اور لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ نہیں میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں، تو نام تو کافی چل رہے ہوتے ہیں۔ کوئی اگلے دن چل رہا تھا کوئی 2 ریٹائرڈ سینیٹرز کے حوالے سے، وہ جو ہمارے ظفر اللہ صاحب ہیں، انہوں نے کوئی اس طرح کا ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ کوئی 2 ریٹائرڈ سینیٹرز ہیں بڑے رسپیکٹڈ، اور وہ اس عہدے کے لیے زیر غور ہیں ان کے نام، اور ابھی وہ بات چل ہی رہی تھی تو اس دوران 2 خواتین کا ذکر آ گیا کہ وہ زیر غور ہیں، ان کے نام زیر غور ہیں۔ تو مجھے نہیں آئیڈیا، یعنی کہ اب تک کوئی چیزیں میرے خیال ہے کہ اس سے پہلے یہ نام چلتے ضرور رہیں گے، اور اب یہ دیکھیں نا جن کے نام چلتے ہیں وہ اگر نام ہی بنے تو یہ تو ہوتا ہے نا جی کہ ان کا نام چلتا رہے۔ اچھا، میرے خیال میں چیمہ صاحب کون بنے گا یا کون نہیں بنے گا یہ تو الگ کی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کون نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، پھر کون بنے گی کی طرف آ جائے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی ریٹائرڈ بیوروکریٹ نہیں بنے گا، ایک۔ میرا دوسرا خیال ہے کوئی ریٹائرڈ جج نگران وزیر اعظم نہیں بنے گا۔ میرا یہ خیال ہے کہ کوئی بزنس مین، جس کا شروع میں لیا جا رہا تھا، خیال کیا جا رہا تھا، کوئی بزنس مین وہ ہوگا جو بنایا جائے گا انٹرم
پرائم منسٹر تو وہ بھی نہیں بنے گا. کوئی ٹیکنوکریٹ وہ بھی پرائم منسٹر نہیں بنے گا انٹرم. تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اچھا جرنیل تو نہیں بنیں گے کیونکہ جرنیل ظاہر اگر پیچھے ہیں تو سامنے آنے کی کیا تو باقی کوئی جرنلسٹ بن سکتا ہے. اچھا جرنلسٹ نہیں بن سکتا, جرنلسٹ بھی نہیں بن سکے گا. کوئی رپورٹر بن جائے گا. چیمہ صاحب آپ مجھے لگتا ہے بہت سیریس ہیں, نہیں کریں یار. میں تو میری بڑی یہ شدید خواہش ہے کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں. نہیں چیمہ صاحب آپ اپنی خواہش جو ہے نا کچھ 4 دن میں ٹاک شاہ کو اکیلے کر لوں. آپ جو ہے نا اپنی خواہش نہ میرے کندھے پہ مت استعمال کریں. اچھا اینی ہاؤ, تو نہ صحافی بنے گا انٹرم پرائم منسٹر, نہ جج بنے گا, نہ ٹیکنوکریٹ بنے گا, یا اور نہ ہی بزنس مین بنے گا. یہ بتائیں کہ بنے گا کیا. اب سوال یہ ہے کہ بنے گا کون. ٹھیک ہے چیمہ صاحب, میں نام نہیں میرے پاس پتا, لیکن میرے پاس جو اطلاع آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سیاستدان ہی ہے جس کو انہوں نے تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وہ کون ہے؟ 4-5 نام ہیں, میں نام نہیں لوں گا کیونکہ لیٹ اٹ کہ پوائنٹ کر لینے دیں, پھر اس کا انٹرویو کریں گے نا ہم. یہ اس طرح تو نہیں ہے کہ خالی بتا دیں گے. تو میری اطلاع یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیشین ہی ہے جو کہ پولیٹیکل گیمز کو جانتا ہے, سینئر پولیٹیشین ہے کوئی جس کو پرائم منسٹر بنایا جائے گا. لیکن یہ جتنے بھی نام لیے ہیں یہ نگران وزیر اعظم نہیں بنیں گے. تو آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ شاہی میں نے تو میری اطلاع آپ جیسی ہے. آپ نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے جیسے آپ کو پتہ ہے اور آپ اپنے سینے میں رکھ رہے ہیں. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں کہ مختلف نام چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں نے کہا کہ صاحب نام تو ٹویٹر پہ بیٹھ کے آپ, میں آپ کا نام چلا دیتا ہوں, آپ کا نام ٹویٹر پہ نہیں کہ آپ بھی کون سا ٹویٹر سے خبریں نہیں لیتے. نہیں میں ایک بات لیکن یہ ہے کہ یہ میں صرف ٹویٹر کی بات نہیں کر رہا, میں ٹویٹر سے خبریں نہیں لیتا, میں شاہی واٹس ایپ کی بھی بات کر رہا ہوں. نہیں یہ دیکھیں, خبر لینے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا. خبر آپ کو درست ہونی چاہیے, کہیں سے آئیڈیا آ جاتا ہے, آپ اس کو ویریفائی کر لیتے ہیں. آپ کے خیال میں آپ ٹویٹر پہ لکھتے ہیں تو اگر کوئی بندہ ٹویٹر سے خبر ہی نہیں لے گا تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اعزاز سید جیسا اتھینٹک آدمی بھی ٹویٹر پہ کچھ چیزیں شیئر کر رہا ہوتا ہے. اچھا اب معاملہ یہ ہے کہ چیمہ صاحب ہم نے ایک اصول طے کر دیا نا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ایریا کے جو لوگ ہیں وہ نہیں ہوں گے, کیونکہ بہت سارے ججز کے نام بھی چل رہے ہیں, کچھ بیوروکریٹس کے نام بھی چل رہے ہیں. تو میں اطلاع دی نا آپ کو, خبر دی آپ کو کہ یہ لوگ نہیں ہوں گے. ہوگا کون؟ ہوگا پالیٹیشین ہی. ٹھیک ہے, وہ جو 4-5 نام ہیں ان میں سے میں کوشش کروں گا 1 آدھ دن میں کنفرم کر لوں کہ وہ کون ہے. تو پھر میں یہاں پر گفتگو سے پہلے میں کوشش کروں گا اس کا انٹرویو جیو ٹی وی کے لیے کر لوں, اور پھر آ کے یہاں پہ بات بھی کر لیں گے. لیکن میرے خیال ہے کہ 2-3 دن کے اندر نہ کیجیے گا, ابھی ٹائم لگے گا. ابھی چلے میری تو کوشش ہے نا کہ جو ہی مجھے پتہ لگتا ہے کنفرم ہوتا ہے, کیونکہ اگر آپ نے نام دے دیا تو اس کے بعد اس کی سیکیورٹی کا بھی کوئی بندوبست کرنا پڑے گا. نہیں وہ نہیں ہوتا ہے شاید یہ ہوتا ہے چیمہ صاحب, جو بھی جو نہیں اس طرح کے جو اس طرح کے عہدے لگانے کا فیصلہ ہوتا ہے نا, تو اس کے لیے سیکیورٹی کا بندوبست چیمہ صاحب میرے اور آپ کی سوچ سے پہلے کرتے ہیں. ہمارے پاس جو پاور ہے نا چیمہ صاحب, یہ جو ہم جرنلسٹ ہیں نا, ہم پاور کو نہیں سمجھتے, بلکہ ہم پاور سے آگاہ ہی نہیں ہیں. ہم لمٹس آف پاور کو جانتے ہیں, اور ہماری لمٹس آف پاور کیا ہیں؟ ہماری لمٹس آف پاور جن کو ہم دیکھتے ہیں وہ لمٹس آف پاور کیا ہے کہ کسی وزیر سے ہم ملتے ہیں, اس وزیر کا دربان جو ہے وہ اس کے لیے دروازہ کھولتا ہے, یا وہ دربان اس کو کھانا لے کے آتا ہے, یا اس کی گاڑی کے اوپر جھنڈا لگا ہوا ہے. یہ لمٹس آف پاور ہم دیکھتے ہیں, یا اس کا اختیار دیکھتے ہیں کہ اس نے جی یہ پالیسی بنا دی یا اتنے بندے بھرتی کر. وی نو اونلی دا لمٹس. یہ تو ڈیمانسٹریشن ہے نا پاور کی, کیا لمٹس سنا نا. نہیں, ہم اس لمیٹڈ ڈیمونسٹریشن سے آگاہ ہیں نا جو ہم دیکھ رہے ہیں. جو پوری پاور ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی. تو جو پوری پاور جن لوگوں کے پاس ہوتی ہے نا, وہ بہت سارے پہلوؤں کے اوپر کام کرتے ہیں. آپ اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے پاور کو ایک محدود ایک حد تک دیکھا ہوتا ہے. وہی عرض کر رہا ہوں, یعنی وہ جو پاور کی کیا حدود ہے, یعنی کہ وہ آپ کو نہیں وہ ہم لوگوں کو نہیں, ہم سب کو نہیں آئیڈیا. ٹھیک ہے, انٹل اور انلیس کہ ہم خود پاور کا حصہ بن جائیں. لیکن اگر ہم خود پاور کا حصہ بن جائیں, یہ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے, بے شک آپ کو پاور کا حصہ بننا پڑے. اچھا چیمہ صاحب, میرے خیال میں پاور کو آپ رپورٹ کرتے رہتے ہیں, آپ کی بہت خواہش بن رہی ہے کہ آپ کا نام وزیر, کم از کم وزیر تو نہیں. شاید یہ وزیر پیرا والی نہیں, اگر ہے تو وزیر اعظم کے لیے. آپ وزیر اعظم ہی بننا چاہتے ہیں؟ بس. اچھا دیکھیں نا, بات آ گئی نا, وہ آپ کی بات زبان پر آ گئی. دیکھیں کہ میں تو پہلے شروع میں آپ نے بات کی تھی میری, میں پہلے آپ کا نام دے رہا تھا. نہیں دل میں آپ کے اپنے ہی تھا. ابھی بات اب جو ہے نا, میں دیکھیں یعنی کہ دل میں تھا یا کدھر تھا, دیکھیں میں نے پہلے آپ کا نام پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے.
اگر آپ نہیں آگے بڑھنا نہیں آپ کو تو پتا تھا میں نے نہیں، تو آپ کو پتا تھا کہ میں نے نہیں کرنا، تو شاید میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ آپ ذرا کو اونچی بات سوچیں، نہیں چیما صاحب I don't want to think big. اچھا اچھا چلے آگے چلیں. یہ تو اچھا جی، ایک تو یہ طے ہو گئی. اب دوسری بات یہ ہے چیما صاحب کہ دو باتیں ہیں کہ عمران خان صاحب کی جماعت کو توڑا. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے. اچھا وہ آپ بتائیں نا کہ کیا الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے پہلے تو یہ خبر آئی تھی کہ 8 کو ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، 8 اگست 8 کو تحلیل ہو رہی ہے، اسمبلی تحلیل ہو رہی ہے. بعد میں اس کے بھی ایک جو مریم اورنگزیب ہے انہوں نے اس بات کی تردید کر دی ہے. تو اب میرا خیال ہے کہ جو چیزیں طے، ایک چیز جو واضح ہو رہی ہے ابھی تک وہ یہ ہے کہ جو نئی مردم شماری کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا. نہیں کہ اگر وہ کنسیڈر کرتے ہیں تو الیکشن آگے جا سکتے ہیں. گو کہ وہ اگر ایسا بھی ہو تو اسمبلی تحلیل کرنے میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسمبلی تحلیل کریں، جو نگران گورنمنٹ ہے اس کو لمبا کر دیں. پنجاب میں بھی تو چل ہی رہی ہے نا، یا کے پی میں بھی تو چل ہی رہی ہے، تو اس طرح ہو سکتا ہے نگران گورنمنٹ جو ہے وہ ادھر بھی کوئی چلتی رہے. لیکن جو ابھی تک اطلاعات آ رہی ہیں اس میں تو یہ ہے کہ جو نیا سینسس ہے، جو مردم شماری ہے، اس کے رزلٹ اناؤنس نہیں ہونے جا رہے، کیونکہ اگر وہ ہوتے ہیں تو پھر یہ ایک کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے کہ الیکشن سے پہلے نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں. ٹھیک بات. تو ابھی الیکشن کی ڈیٹ جو ہے گورنمنٹ کے لیے 1 ماہ کا ٹائم اس کو مل سکتا ہے. اگر وہ 13 اگست کو اسمبلی کو تحلیل کرتے ہیں تو پھر تو 60 دن کے اندر ہوں گے، اور اگر وہ اس سے 1 دن پہلے بھی تحلیل کر دیتے ہیں تو پھر ان کو 90 دن مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس طرح کی جو باتیں ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ پرائم منسٹر بھی ابھی کو فائنل ورڈ نہیں دے سکتا. وجہ یہ ہے کہ وہ کبھی اتحادیوں کو انوالو کر رہے ہوتے ہیں. ایک ٹائم یہ بھی تو ہے نا، جب ہم ماضی کی باتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی کہ ایک ٹائم تھا کہ جب یہ طے ہو رہا تھا کہ شہباز شریف جو ہے وہ مئی 18 کو استعفیٰ دے دے گا 2022 میں. تو جب وہ ایک پلان ایگزیکیوٹ نہ ہوا تو وہ خبر تو غلط ہوگی نا، لیکن وہ ایک پلان کا حصہ تھا. تو ابھی جو ہے نا پلان بن رہے ہیں، بدل رہے ہیں، بن رہے ہیں، بدل رہے ہیں، انلیس کہ یہ اناؤنس کر دیتے ہیں. اناؤنس کرنے سے پہلے یہ چیزیں جو ہے نا چلتی رہنی ہیں جی کہ فلاں ڈیٹ کو کریں گے، فلاں ڈیٹ کو کریں گے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کا ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ یہ ابھی ڈیٹ کا کیا فائنل ہوتا ہے. ٹھیک بات. تو باقی جو ہے یعنی کہ اس دوران جو ہے میرے خیال پی ٹی آئی میں تو تیاریاں شروع ہیں. جو پی ٹی آئی کے نئے پی ٹی آئی نے بچے پیدا کرنا شروع کر دی ہیں، کوئی نئی پارٹیاں تو بن گئی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس حوالے سے کہ یہ عمران خان کی مقبولیت پہ تو فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ وہ ایک الگ بات ہے. کیا عمران خان کو یہ لوگ انتخابات میں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ عمر، یہ لوگ انتخابات میں عمران خان کو نقصان تو پہنچا سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ انتخابات میں نقصان انڈیویجول حیثیت سے پہنچا سکتے ہیں، پارٹی حیثیت سے نہیں. یعنی کہ ان میں جو الیکٹیبلز ہیں، پرویز خٹک اپنے حلقے سے الیکشن جیتنے کی صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں؟ تو رکھتے ہیں. ان کے پاس ایک دھڑا ہے اپنے حلقے کا. وہ جب پیپلز پارٹی میں تھے، دوسری جماعتوں میں بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ دھڑا موجود ہے. ٹھیک ہے، لیکن لوگ ان سے مایوس بھی ہوئے ہیں. اور یہ جو چیمہ صاحب پارٹیاں بنانے کا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں ایک خیال آ جاتا ہے نا، یہ کوئی آج کا نہیں ہے، یہ ماضی میں بھی یہ کام ہوتے رہے اور ماضی میں بھی یہ فیل کام ہوتے رہے. آپ دیکھیے کہ اگر آپ ماضی قریب میں چلے جائیں تو پیپلز پارٹی سے الگ ہوئے تھے فاروق لغاری صاحب، تو ملت پارٹی بنائی گئی تھی. اور مقصد کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو توڑ کے ملت پارٹی میں شامل کیا جائے. ناکام. آج نام بھی کسی کو لوگ بھول بھی چکے ہیں کہ پیپلز پارٹی، ملت پارٹی بھی کوئی پارٹی تھی. پھر آپ کو یاد ہوگا مشرف صاحب کے دنوں میں جب کو ہو گیا تھا تو پیپلز پارٹی کے توڑ کر پیپلز پارٹی پیٹریاٹ بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے، آج کسی کو یاد ہے کہ پیپلز پارٹی پیٹریاٹ کیا کہاں ہے؟ پھر آپ ایک اور یاد رکھیں کہ جی جب مسلم لیگ نون کو توڑا گیا تھا 12 اکتوبر 99 کو، جب مشرف صاحب آئے تھے تو آل پاکستان مسلم لیگ بنائی تھی نا. پہلے مسلم لیگ کاف بنی تھی، پھر ایک آل پاکستان مسلم لیگ بنی تھی کہ مسلم لیگوں کا اتحاد جو ہے وہ ہو گیا. وہ قمر قطب الدین صاحب ہوتے تھے ہمارے دوست، ان کے گھر پہ سارے ملا کرتے تھے، چودھری شجاعت بھی، میر ظفر اللہ جمالی بھی، یہ سارے جائے. تو کسی کو یاد ہے آپ کے یہ دوستوں کے گھروں میں یہ جوڑ توڑ کا عمل کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اس لیے دوست میں کہہ رہا ہوں کہ دوست تو آپ کو پتہ ہے جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کے بھی دوست نہیں ہوتے. ہمیں کیا جرنلسٹ کسی کا دوست ہوتا ہے؟ جرنلسٹ بھی اپنی خبروں کا دوست ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یعنی پاورفل لوگ جو ہیں وہ بھی اپنے لیے ہوتے ہیں، ہم بھی اپنے. جی ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو ایشو یہ ہے کہ یہ پرانے کام ہے، یہ نہیں کرنے چاہیے. اور یہ
یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو خیال علیم خان صاحب کے ذہن میں آیا ہے پارٹی بنانے کا، جہانگیر ترین صاحب کی ذہن میں آیا ہے، یا پرویز خٹک صاحب کے ذہن میں آیا ہے، یہ خیال انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی سگنل لے کے کیا ہے کہ بھی ہم اس کو کمزور کر دیں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بڑا غلط ہے. یہ الیکشن سے پہلے پری پول ریگنگ ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے. عمران خان سے فکری اختلاف بے شک کریں، ان کی سیاست سے ہمیں کوئی اتفاق نہیں ہے، جو کچھ وہ انہوں نے کیا وہ اس کا بھگت بھی رہے ہیں، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب یہ کام ختم ہونا چاہیے، سبق سیکھنا چاہیے. عمران خان اب اپنا جو کیس ہے وہ بھگت رہے ہیں، اور وہ ہمیں نظر نہیں بھی تو ہے. وہ جو کیس بھگت رہے ہیں یہ اس کا حصہ ہی ہے نا جو ہو رہا ہے ابھی. اس کا مطلب یہ ہے، آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ ہم یہ کہتے ہیں نا کہ یہ اس کا حصہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم جسٹیفائی نہیں کر سکتے ان باتوں کو. اگر پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے 9 مئی کو وائلنس کیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اس بات پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے، بالکل کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. لیکن ایک پورے سسٹمیٹک انداز سے آپ ایک پارٹی کو، تو پہلی بات ہے بنایا آپ نے، ٹھیک ہے، اور بنانے والوں کو کچھ نہیں کہا گیا آج تک، اب کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اس بنانے والے کا جو آغاز ہوتا ہے وہ جنرل کیانی سے لے کر ان کے بعد تک جتنے بھی آرمی چیف ہیں وہ سارے ملزم ہیں، جتنے بھی آئی ایس آئی چیفs ہیں وہ سارے ملزم ہیں، ٹھیک ہے. اور اب توڑنے کا سلسلہ ہے تو یہ بھی غلط ہے. وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، نانی نے قسم کیتا تو غلط کیتا تو کر کے چھوڑ دیتا، اس سے بھی زیادہ غلط کیتا. اگر عمران خان نے جرم کیا جو کہ اپیرنٹلی بظاہر وہ نظر آ رہا ہے کہ وہ سسٹم کو دھوکہ دے رہے تھے یا ساری چیزیں کر رہے تھے، 9 مئی کا جو معاملہ ہوا ان کے اوپر آ رہا ہے، تو اس کی سزا بالکل ملنی چاہیے، قانون اپنا کارروائی کرے. لیکن یہ جو پولیٹیکل میڈلنگ ہے یہ بالکل ٹھیک نہیں. اچھا اعزاز، یہ باتیں بالکل ٹھیک ہیں جو آپ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ عمران خان کے اپنے کوئی اصول نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کو جو چیز سوٹ کرتی ہے تو وہ کر لیتا ہے، اور ہم کچھ دیر کے بعد اس سے اتفاق کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں چلیں جی جس طرح بھی اس نے کیا، ٹھیک ہے. ایک تو عمران خان نے جو کچھ کیا نا، اس کو اپنی زندگی میں اس کے سامنے چیزیں آ رہی ہیں، ٹھیک ہے. وہ لوگوں کو زبردستی جیلوں میں بھیجتا رہے، وہ عدالتوں کے چکر لگواتا رہے، وہ خود بھی اب چکر لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے. پارٹی جب پی ٹی آئی بنی تھی اس ٹائم نون لیگ توڑ کے بنائی گئی تھی، ٹھیک ہے، انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا اور وہ بہت اچھا ہو رہا تھا. اس ٹائم وکٹس گرتی تھی، یعنی کہ ایک پازیٹیولی جی وکٹس گر رہی ہیں، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اس سے ہٹ کے جو ایک اور مجھے فنامنا نظر آ رہا ہے، ایک تو یہ ہے نا کہ بھئی آپ توڑ پھوڑ جو کہہ رہے ہیں، آپ کا یہ پوائنٹ ہے کہ ان کو کسی کی آشیرواد حاصل ہے، ٹھیک ہے. مجھے کوئی اس میں کوئی، مجھے بھی ایسے لگتا ہے کہ ایسے ہی ہے. لیکن اس میں اعزاز ایک اور فیکٹر بھی ہے. عمران خان کی جو ایک ایروگنس ہے نا، وہ صرف اپنے مخالفین تک محدود نہیں تھی. عمران خان جو ہے نا، اپنے جو قریبی جن کو رفقا کہتے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی وہ بہت ایروگنٹ ہے، ٹھیک ہے. اور ان کا اپنی پارٹی کے اندر بھی رول بائی فیئر تھا کہ ایک انپریڈکٹیبل لیڈر کے طور پہ، کہ جو جس طرح ہوتے ہیں نا مافیا لیڈر، جی چاہے کہ وہ اتنے چیلے کھڑے ہیں، اچانک کسی کو فائر کر دیا، دوسرے جو ہیں وہ خاموش ہو کے کھڑے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں کہ میری نیکسٹ باری نہ ہو، تو انہوں نے کوئی اسمائل دے دیا یا اس طرح کر دیا. تو انہوں نے اپنی پارٹی کے لوگوں کو، جس طرح یہ اون چودھری ہے، یعنی کہ استحکام پارٹی میں بھی ہے نا وہ، کہ وہ رات کو ان کے جب یہ وزارت عظمیٰ کی ان کی حلف برداری تھی، وہ بندہ تھا جو ان کی شادی کرانے میں بشرا بی بی کے ساتھ رابطہ کرانے والوں میں وہ بندہ تھا. لیکن وہ رات کو 1 بجے تک کارڈ بانٹتا رہا، ٹھیک ہے. اور 18 اگست کو 17 اگست کی رات تک، 18 اگست کو لف لیا نا، اور 1 بجے تک کارڈ بانٹتا رہا. تو 2 بجے عمران خان کا فون آ گیا کہ آپ نے صبح ادھر نہیں آنا جدھر آپ جن کے کارڈ بانٹ رہے تھے انہیں حلف برداری کا، ٹھیک ہے. زلفی بہاری، جی زلفی بہاری اس کا قریبی آدمی ہے. زلفی بہاری کے ساتھ کیا کیا، جہانگیر ترین کے ساتھ کیا کیا، ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے پرویز ہٹک کے لیول پہ سوچتے ہیں، پرویز ہٹک کو اپنے کنسرن ہے، وہ کہتا ہے جی کہ یہ نہیں کہ عمران خان فیکٹر تھا، جوڑ توڑ کا استاد میں تھا، ٹھیک ہے. کہ میں نے جو جس طرح لوگوں کو اکٹھا کیا یا پاور پالیٹکس میں، یعنی کہ اس کا جو ایکسپیرینس ہے یا وہ تجربہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے. اب پرویز ہٹک پہ جو عمران خان کو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ یہ میری بات نہیں مانتا. اب جو عمران خان کو بندے چاہیے تھے وہ یہ ہے کہ بے شک نیلے ہوں، لیکن یہ ہے کہ عمران خان سے جو ہے نا وہ واش روم میں جاتے ہوئے پہلے پوچھ کر جائیں. اب جو یہ ایروگنس ہے، یہ لوگ جو ہیں یہ پتہ نہیں یہ کب سے ایک اڈاری کے چکر میں تھے. آپ کے کئی جاننے والے ہیں پی ٹی آئی کے، کہ جو جب یہ ان کا نو کانفیڈنس آیا تھا وہ سوچ رہے تھے کہ ہم بھی کسی طرف نکل جائیں، اور وہ بڑی دیر سے انتظار کر رہے تھے. انہوں نے اپنے لوگوں کو بھی اس طرح سے کنٹرول کیا ہوا تھا کہ ایک ان کے کوئی ایم این اے تھے پنجاب کے،
ادھر ملتان سائڈ کے، کہ وہ کہتے ہیں جی کہ میں ایک بجٹ کے ایک کو بجٹ پاس کرانا تھا تو میں نہیں آ رہا تھا، تو مجھے جنرل فیض کی کال آئی جی کہ بھئی میں بندے بھیجوں یا جہاز بھیجوں. ٹھیک ہے، آپ جب اپنے لوگوں کو اس طرح سے کنٹرول کریں گے تو کیا آپ توقع کرتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی بھی اپرچونٹی ملے گی وہ نہیں بھاگیں گے؟ اچھا میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس میں ایک چیز دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ہر دفعہ یہ جو ایک وفاداری کا تقاضا ہے وہ ایک ورکر کے ساتھ ہے، پارٹی لیڈر کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے ورکرز کا کتنا خیال رکھتا ہے. ٹھیک ہے، یہی ہے، یعنی کہ ہمارا چیمہ صاحب اب جو ہے نا انہوں نے ایک انوائرمنٹ ایسا کریٹ کیا ہے، ان کو بھی ایک اپرچونٹی مل گئی ہے، ان کو اپنا غصہ نکالنے کا موقع مل گیا ہے. جب آپ نے یاد ہوتا ہے نا کہ اپنے بندے اپنے ساتھ لگا کے رکھتے، تو پھر جو ہے کہ اگر کوئی پریشر بھی آتا تو آپ کے بندے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں عمران خان جو ہے وہ برے ٹائم میں بھی ہمارے ساتھ رہے، اور اگر اچھے ٹائم میں بھی برا کرتا رہا تو ان کے پاس بھی ایک اپنے لیول پہ انہوں نے جسٹیفیکیشن تلاش کر لیا کہ ہم بھی نکل جائیں ادھر سے. اچھا میں عمر آپ کو ایک بات بتاؤں کہ وکٹیں جب گرتی تھی نا عمران خان کے حق میں، وہ گرائی جاتی تھی. وہ یہاں پر آپ کو پتہ ہے آئی ایس آئی کے سیکٹر کمانڈرز اور ان کے ڈیٹ کمانڈرز وہ بزی ہوتے تھے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. اور اس سے ماضی میں بھی یہی ہوتا ہے، اور ابھی بھی یہ جو سلسلہ ہے وہ یہ جو پارٹیاں بن رہی ہیں یہ اس طرح نہیں ہو رہا. ٹھیک، بات یہ ہے کہ عمران خان از خود ایک نیا فنامنا تھا، کیونکہ اس کی پولیٹیکل جسے کہتے ہیں نا کہ تربیت نہیں تھی، اسے ٹالرنس نہیں تھا، اور وہ ایک نرگسیت میں یا اپنی محبت میں بھی شکار تھا. بالکل ایگریڈ، ٹھیک باتیں کر رہے ہیں. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں کو تو ہم متون کرتے رہتے ہیں نا. سیاستدانوں کو آپ نے بے نظیر کو گالیاں نکالتے رہے، آپ پھر نواز شریف کو گالیاں نکالتے رہے، پھر آپ زرداری کو گالیاں نکالتے رہے، پھر نواز شریف کو گالیاں نکالتے رہے، ابھی عمران خان کو گالیاں نکال رہے ہیں، اور ان میں سے کسی نے بھی اپنا ٹینیور پورا نہیں کیا. اور جو پیچھے بیٹھے ہلا رہے تھے، ڈورے ہلا رہے تھے، وہ سارے اصل پلیئر تھے جن کا ہم نام ہی نہیں لیتے. کیوں نہیں نام لیتے؟ نام نہیں لیتے. نام اعزاز بڑی دفعہ نام لیا، یہ نہیں ہے. نہیں عمر، یہ ہم نہیں نے ہے کہ نام جو نہیں لیے نا سن لیں نا، دیکھیں ہمیں پھر ہم نے نام لیا ریٹائرمنٹ کے بعد. جب آزر سروس ہوتے تھے نا تو ہم نام نہیں لیتے تھے. میں پورے میڈیا کی بات کر رہا ہوں. اور یہ جو میڈیا ہمارا جو ٹیلی ویژن کے اوپر جو چلتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ تو آفیشلی کنٹرولڈ ٹروتھ بتاتا ہے، آفیشلی کنٹرولڈ ٹروتھ بتاتا ہے نا. تو یہ، اور پھر اگر اچھا اب آپ کہیں گے کہ جی ان کی بھی مجبوریاں ہیں، مجبوریاں تو ہیں. یہ یعنی کہ ہر بندے کی جسٹیفیکیشن ہے، ہر بندے کی، میری بھی جسٹیفیکیشن. اعزاز میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیکل سسٹم کو کمزور کرنے میں عمران خان کا بہت بڑا کردار ہے. میں یہ میری سمجھتا بات سن ہوں لیں، میری کہ بات عمران خان کو پیدا کرنے والوں کا کردار اس سے بھی بڑا بھائی ہے. ہاں. میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں پولیٹیکل سسٹم کو جی. کمزور کرنے میں عمران خان کا کردار ہے. ٹھیک بات. مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے اور آپ کے اختلاف چل رہے ہوں تو ہم جو ہے یعنی کہ ان کو سرے عام ان پر بات کریں گے، تو جو ہمارا مخالف ہے ہم اس سے یہ توقع کریں گے کہ وہ اس کا فائدہ نہ اٹھائے، بالکل بجائے اس کے ہم کہیں گے کہ وہ لوگ آ رہے ہیں. بھائی آپ ہی اپنے سے عقل سے کام لو. ٹھیک بات. اب جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے اس کے بہت سارے پرابلم ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے جو 90 کی دہائی میں سیاست کی، انہوں نے اس سے سیکھا کہ یار یہ جو ہم جو ہے نا بڑے بازار میں ایک دوسرے کی کو گالیاں دیتے ہیں، اس سے ہماری کوئی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا. اس سے جو ہمارے مخالفین ہیں ہم ان کے ہاتھوں ایکسپلائٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے نہیں کرنا. انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا 14 جولائی 2006. ہاں، انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا. الٹیمیٹلی پھر عمران خان کو لانچ کیا گیا. ٹھیک ہے، انہی کی بات آپ کر رہے ہیں نا جو نہیں. اور بائی دا وے عمران خان نے اسی چارٹر آف ڈیموکریسی کو ریٹیفائی کیا ہوا ہے آل پارٹیز کانفرنس میں. وہ تو اور یہ پھر ہے بعد کہ میں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ عمران خان جو ہے یعنی کہ وہ کسی اصول پر یقین نہیں رکھتا، اور اس کا کوئی اصول نہیں ہے. وہ کسی ٹائم کچھ بھی کر سکتا ہے. وہ آج جو بھی کہ کل کوئی اور بات کرے گا اور آپ کو لگے گا کہ یعنی وہ بات جو ہے نا جو نئی والی ہے، تازہ ترین ہے، یہ ٹھیک ہوگی. پرانی جو ہے وہ جی وہ عمران خان نے ایک دن پہلے بات کی تھی، وہ تو ماضی کا حصہ بن گئی ہے. یہ ایک نیا بچہ لے کر آئے سیاست میں، اور اس کی وجہ سے اس نے بچے نے کہا جی کہ مجھے تو ابھی سیاست کرنی نہیں آتی، مجھے سیاست سکھائیں، اور اس کے لیے میں پوری سیاست کو اگلے کو 10-20 سال میں گدلا کروں گا. ٹھیک ہے، پھر جا کے اب جو ہے یعنی کہ عمران خان جو ہے یعنی کہ وہ پچھلے کو جو 2013-14 سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ ہے کہ اس کے سیکھنے کا ٹائم ہے. اب کیا پتا جی کہ کل کوئی ایک اور بچہ لانچ ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے پھر اس کو سکھاتے رہیں گے اور اس سے پوری سیاست آپ کی متاثر ہوتی ہے. میرا عرض اور جو اس میں المیہ ہے نا، المیہ اعزاز، وہ یہ ہے کہ عمران خان کو آج یہ لگتا ہے جی کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. وہ آج بھی یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتا رہوں. جب کبھی اس کو کسی نے اس طرح کوئی ایک تھپڑ بھی نہیں لگا تھا
تو اس نے ان لوگوں کے ساتھ بھی اس طرح سے زیادتیاں کی کہ جیسے پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ تو اپنا آپ بھگت رہا ہے, یعنی کہ جو دوسروں کے ساتھ کرتے رہے. جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں نا وہ بالکل ٹھیک ہے. ہم سیکھنے والوں کے خلاف ہیں, ہم سکھانے والوں کا ذکر نہیں کرتے. اصل میں سزائیں تو سکھانے والوں کو ملنی چاہیے, لیکن خیر یہ لمبی اعزاز آپ جو ہے نا, یعنی کہ وہ بات پھر لمبی ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ آپ جو سزا سکھانے اور دینے والے ہیں, کیا آپ ان کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں آئے ہیں؟ نہیں آئے. تو آپ جب تک پولیٹیکلی سٹرانگ نہیں ہوتے, آپ نہیں کنٹرول کر سکتے. میں بالکل دیکھو نا, پولیٹیکلی سٹرانگ ہونے کے بارے میں ہی تو ہم رونا رو رہے ہیں نا. پولیٹیکل سٹرانگ ہونے کے بارے میں ہم رونا رو رہے ہیں, لیکن ایز اے جرنلسٹ ہمارا یہ کام ہے کہ ہم پکچر کی دونوں طرف پوری پکچر دکھائیں, لوگوں کو لمیٹڈ بات نہ بتائیں کہ عمران خان بھائی عمران خان پرابلم ہے. بالکل لمیٹڈ بات نہیں ہے, بات یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم الٹیمیٹلی مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر پرابلم ہمارے اس کمرے کے اندر ہو تو میں باہر والوں کو گالیاں دوں گا, بھائی میں اس کو پہلے ہی سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے لیے ایک خطرے کی علامت ہے. تو جب ہم اپنے لوگوں کو ٹھیک نہیں کر پاتے تو باہر والے, یعنی کہ میرے لیے ادھر لوگوں کو ٹھیک کرنا زیادہ آسان ہے یا باہر والوں کو ٹھیک کرنا زیادہ آسان ہے؟ بالکل یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, لیکن میرا نقطہ نظر ہے بطور جرنلسٹ ہمارا کام ہے پولیٹیشنز کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو بھی بتانا, اور دوسری طرف کی جو پرابلمز ہیں ان کو بھی بتانا. جب ہم صرف عمران خان کہیں گے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پرسن اسپیسیفائڈ ہو گئے, ہمارا بھی اصول ایک پرسن کے اوپر آ کے بدل گیا. میرا یہ ہے کہ ہمارا اصول برابر رہنا چاہیے, یہ نہیں لگنا چاہیے کہ ہم کوئی ایک بندہ اگر وہ ہو رہا ہے. میں یہ تو وہ بات ہے نا جو آپ نے ایک بات کی, میں نے آپ کو اس کا تصویر کا دوسرا رخ دکھایا. جی جی اچھا, اب آپ دیکھیں عمران خان نے آج ایک صاحب ہیں کوئی پنجاب پولیس کے حوالے سے وہ تقریر کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی پنجاب پولیس ان کے گھر میں, وہ پی ٹی آئی کے کوئی کارکن ہوں گے کوئی, تو انہوں نے کہا کہ جی میرے گھر میں پولیس چلی گئی اور توڑ دیا, دروازے توڑ دیے, فرنیچر توڑ دیا. اچھا, اب یہ عمران خان صاحب کے خود بھی دور میں ہوتا رہا ہے, ایگریڈ, یہ ہوتا رہا ہے. مجھے نہیں ویسے پتا کہ وہ ہوتا رہا ہے پہلے. میں یہ کیوں ویسے فرنیچر کیوں توڑ دیا؟ سن تو لیجئے نا, پنجاب پولیس کا ایک طریقہ کار ہے کہ جب وہ کسی کے گھر میں ریڈ کرتی ہے نا, چیمہ صاحب آپ گجرانوالا کے ہیں, ذرا پوچھ لیجئے گا اپنے علاقوں میں, جس کسی کے گھر میں ریڈ کریں گے نا, چاہے وہ پولیٹیکل ورکر ہے, چاہے کوئی کرمنل ہے, چاہے کوئی بھی, سب سے پہلے ایک امپریشن علاقے کے اوپر خوف بٹھانے کے لیے فائرنگ کر دیں گے, ہوائی فائرنگ کر دیں گے, شیشے توڑیں گے, ان کے گھر میں جا کے ان کی جتنی بھی ایسٹس ہیں ان کو نقصان پہنچائیں گے, ٹیلی ویژن جو بھی ان کے گھر میں پڑا ہوا اس کو توڑ دیں گے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کانسٹنٹلی چلا آ رہا ہے. یہ آج عمران خان نے اپنے کارکن کا وہ کر دیا کہ اس کے ساتھ ہوا ہے, تو ایشو یہ ہے کہ اس مائنڈ سیٹ کے پیچھے کون ہے. ہمیں اس مائنڈ سیٹ کے خلاف بھی بات کرنی ہوگی, اور یہ جب تک نہیں ہم کریں گے یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوگی. اب میں ڈاکٹر عثمان انور ہیں جو کہ پنجاب کے آئی جی ہیں, ان کی اوورآل جو ریپیوٹ ہے بڑی اچھی ہے. میں ان کو تب سے جانتا ہوں جب چودھری نثار علی خان جو ہیں وہ وزیر داخلہ تھے, اور بڑے سخت وزیر داخلہ تھے, بڑی چیزیں دیکھ کے چلتے تھے. تو یہ ایف آئی اے کے ڈائریکٹر تھے ادھر لاہور میں. میری ذاتی شناسائی تو نہیں ہے لیکن کام ہی دیکھتے تھے, اور ان کو بڑے چیلنجنگ وہ چیزیں دیا کرتے تھے, اور یہ ان کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا, لوگ ان کی تعریفیں کرتے تھے. لیکن ان کے نیچے جب یہ پولیس اس طرح کی دست اندازی کرے, یہ ایک بیسیکلی مائنڈ سیٹ ہے. یہ نہیں ہے کہ عثمان انور وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ مائنڈ سیٹ تبدیل ہو جانا چاہیے, عمر چیمہ بیٹھ گیا تو وہ تبدیل نہیں ہوگا. یہ مائنڈ سیٹ ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے. اس مائنڈ سیٹ کے پیچھے بھی ایک سوچ ہے. تو ویسے یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کہانی ہمیں بتائی گئی ہے نا, اس میں کچھ اس کے ایسی ایلیمنٹ ہیں جو ابھی تک مسنگ ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر اس کو اس طرح تصور کر لیا جائے جو آپ بتا رہے ہیں تو یہ انتہائی قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے, تو چلے خیر, میرے خیال میں بڑی لمبی بات چیت ہو گئی, تو چیمہ صاحب کو بات رہ تو نہیں؟ بس شاید آپ کو ہمیشہ اینڈ پہ خیال آتا ہے کہ لمبی بات چیت ہو گئی. تو ناظرین ہمیں اجازت دیجیے گا, آپ کی جو بھی رائے ہے آپ کامنٹ باکس میں کامنٹ کر سکتے ہیں, اور کوئی انفارمیشن ہو تو talkshock777@gmail.com پر ہمارے ساتھ شیئر کریں. اللہ حافظ.